بہتر، مرنا بہتر ہے۔ بابا یہ نہ سمجھنا ہار گیا ہوں میں، دنیا سے پار گیا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ 16 دسمبر 2014 کا وہ اندھوناک، وہ المناک اور تکلیف دہ دن جو انسانیت کی تاریخ پر سیاہ دھبے کے طور پر ہے، اور ایک ایسا دن جس دن پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو گئی۔ پاکستان اور پاکستانی تو رو رہے تھے، لیکن پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور پہلی برسی ہے ان 130 سے زائد شہید ہونے والے معصوم بچوں کی، اور ان 130 سے زائد شہید ہونے والے بچوں کی وہ عظیم مائیں، آج قوم ان ماؤں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا پاکستانی ریاست کو اور ریاست کے سٹیک ہولڈرز کو کہ وہ کس طرح سے دہشت گردی کی اس لعنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے، اور ان دہشت گردوں کو کس طرح سے واصل جہنم کیا جائے گا، تاکہ ایک پاکستان تخلیق کیا جا سکے، ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جا سکے جہاں لائف اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ سب سے مقدم ہو ریاست کی ترجیحات کے اندر۔ اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف کروا دوں۔ صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف، سر تھینک یو سو مچ۔ قمر زمان کارا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وزیر اطلاعات، سر تھینک یو سو مچ۔ اور ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیلاش ستارتھی، جن کو بچوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے پر گزشتہ برس نوبیل پرائز دیا گیا، دہلی سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور ملالہ یوسفزئی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ برمنگھم سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور حیدر عباس رضوی صاحب رہنما متحدہ قومی موومنٹ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے کیلاش صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا، آپ سے آغاز کروں گا۔ سر، جب پچھلے سال یہ سانحہ ہوا اس وقت بھی آپ میرے پروگرام میں تھے، آج 1 سال گزر گیا ہے اس سانحے کو، اور اس وقت بھی آپ نے اس کو انسانیت کا دل خراش واقعہ کہا تھا۔ آج 1 سال کے بعد کس طرح سے آپ خراج تحسین پیش کریں گے ان 130 سے زائد شہید بچوں کو؟ 1 سال میں پوری انسانیت کے اوپر جو ایک کالا دھبا لگا ہے، اس کو دھونے کے لیے پوری دنیا کو، پورے ممالک کو ایک ہونا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے ان کو، بہت سارے شہیدوں کو، ان کی یاد کو سلام کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان ماؤں کو، ان پتاؤں کو، ان کے گھر والوں کو بھی بہت سلام کرتا ہوں، ان کے جذبے کو، ان کے حوصلوں کو، اور تعلیم کے لیے ان کے اندر جو ایک جذبہ رہا ہے کہ اس اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ اپنے بچوں کو اسی اسکول میں اور دوسرے اسکولوں میں بھیجتے رہے، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ کلنک کا دھبا، ایک کالا دھبا ہمارے سب کے چہروں پر تو لگ ہی گیا ہے۔ 130 سے زیادہ معصوم بچوں کو، جو خدا کی سب سے بڑی ایک پرائز ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی ہمارے لیے بھگوان کا دیا ہوا آشیرواد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مذاق ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا تحفہ بچے قدرت کا۔ کارا صاحب، سر جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت لگا کہ شاید اب پاکستان کا سماج رک جائے گا، پاکستان میں زندگی رک جائے گی، ریاست رک جائے گی، اور اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہم نہ صرف انتقام نہیں لیں گے اور ہم ریاست کو ایک ویژن نہیں دیں گے کہ دہشت گردی سے پاک ملک کیسے ہوگا۔ آج 1 سال گزر گیا سر۔ یقیناً جی، یہ بڑا اندوہناک واقعہ تھا، بڑا تکلیف دہ، بہت ان پیرلل، کوئی اور اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جو معاشرے دہائیوں اس دہشت گردی کا اور خون خرابے کا اور عذاب کا شکار رہتے ہیں اور فکری انتشار کا شکار رہتے ہیں، ان میں بے حسی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ جب ہوا تو اس کی انٹینسٹی بہت تھی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں میڈیا کو بھی، گورنمنٹوں نے بھی، صوبائی گورنمنٹ نے بھی، وفاقی گورنمنٹ نے بھی، پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی، سول سوسائٹی نے بھی اس واقعے کو زندہ رکھا ہے، اس کو یادداشتوں میں محفوظ رکھا ہے اور اس کو سٹرائک کرتے رہے ہیں، اور آج کا دن جو منایا جا رہا ہے یہ بھی اسی حوالے سے۔ لیکن ان بچوں کا اس طرح شہید کر دیا جانا، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میں اپنے کولیگ سے، اپنے ساتھی سے ڈس ایگری کروں گا۔ یہ ہے تو کلنک، لیکن یہ کلنک کا جو ٹیکہ ہے نا، یہ ہماری انسانیت کے ماتھے پہ نہیں ہے، یہ ان وحشیوں کے ماتھے پہ ہے، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا، اور ان کے ماتھے پہ یہ داغ ہے۔ یہ انسانیت کے اوپر نہیں، اس لیے کہ یہ انسانیت نے کیا نہیں۔ اسد عمر صاحب، سر 1 سال ہو گیا اور اس کے بعد فوری طور پہ APC بھی ہوئی، سب رو رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز رو رہے ہیں، قوم رو رہی ہے،
لیکن اس کے بعد پھر لگا کہ دوبارہ سے چیزیں ڈسٹریکٹ ہو گئی ہیں، پھر پولیٹیکل میس، پولیٹیکل کیوس، ہر پارٹی اپنی اپنی سیاست، اور اوبیسلی پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے سیاست کرنا، تو ڈائیورژن ہوئی ہے چیزوں میں یا ابھی بھی ہم فوکسڈ ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر ہم پھر ایک تجزیہ کریں تو جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک اگر ڈیسائسو نہیں تو ایک کلیئر انفلیکشن پوائنٹ ضرور تھا جہاں پاکستانی قوم کے ذہن میں ایک کلیئرٹی آئی کہ جس دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، جس سوچ کا، جس فکر کا ہمیں سامنا ہے، اور ایک ریزولو بھی پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ اب مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے، اس میں کئی کام جو ہیں وہ اچھے کیے گئے ہیں، وہ کیے گئے ہیں جو پہلے کیے جانے چاہیے تھے لیکن چلیں اب کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اتنا آپ کو کریڈٹ جتنے بھی لوگ باب اختیار ہیں، چاہے وہ سول ہوں، ملٹری ہوں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ جس تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور جس ترجیح کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ہے، اور وہ وزیر اعظم نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے، صوبائی حکومتوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو پروگرس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی۔ سپریم کورٹ بھی اپنے ریمارکس میں کہہ چکی ہے، وہ بھی ابھی کہہ چکے ہیں، تو اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ترجیح جو ہمیں نظر آنی چاہیے تھی، وہ فوکس جو نظر آنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ جو آپ دوسری بات کرے تھے، دیکھیں لوگوں کو اگر گرمی میں بجلی جائے گی تو لوگ اس کے بارے میں تکلیف کا اظہار کریں گے، سردی میں اگر گیس نہیں ہے اور گھر میں ناشتہ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب وہ نہیں ختم ہوگا، زندگی تو چلے گی ساتھ۔ لیکن جو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو اچھی چیز ہمیں نظر آئی تھی کہ وہ جو روٹ کازز ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ فوج جا کے گولیاں چلانی شروع کر دے، وہاں پہ لوگوں کی ذہنی سوچ فکر کس طریقے سے تبدیل کرنی ہے اس کی طرف بھی نظر ڈالی گئی تھی۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، شارٹ، اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، شارٹ کمرشل بریک۔ بریک کے بعد ویلکم، ملالہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں برمنگھم سے۔ ملالہ، پچھلے سال یہ ثانیہ ہوا 16 دسمبر 2014 کو، اور اس سے 2 سال پہلے 2012 میں آپ کو بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی طالب علم تھے، آپ بھی طالب علم تھیں۔ آج 1 سال کے بعد آپ خود کو اسی درد، اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آپ کس طرح سے خراج تحسین پیش کریں گی ان بچوں کو؟ تو سب سے پہلے بہت شکریہ۔ آج سے 1 سال پہلے پشاور میں ایک بہت زیادہ دردناک واقعہ پیش آیا جس میں 132 بچے شہید ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن آج ہم ایک ہوئے ہیں اس مشن کے ساتھ، اس کیمپین کے ساتھ کہ اس قسم کا واقعہ پھر کبھی پیش نہ آئے اور ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم ملے، کیونکہ اسی ہی کے ذریعے ہم مستقبل میں یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک بنے، پاکستان میں خوشحالی ہو اور ترقی ہو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت ایک ہوئی ہے، پارٹیاں ایک ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، اور ملٹری آپریشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں ایک بہت زیادہ اہم چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے تعلیم۔ ہمیں ایک نئے آپریشن کی ضرورت ہے، ہمیں ضرب قلم کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی ہی کے ذریعے ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی سوچ کو ختم کریں، ہم دہشت گردی کو اسی ہی کے ذریعے مٹا سکتے ہیں۔ رائٹ، ویری انٹرسٹنگ ٹرم سر، ضرب قلم شروع کرنا پڑے گا۔ ضرب عضب تو چل رہا ہے، ضرب قلم بڑی اچھی ٹرم کوائن کی ہے ملالہ نے۔ میں آتا ہوں قائرہ صاحب، لیکن کیلاش جی، سر دہشت گردی کو کسی ایک مذہب سے، کسی ایک ملک سے، کسی ایک قوم سے جوڑا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں بٹوین دی لائنز کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردی کا ریلیشن صرف ایک مذہب سے ہے، صرف ایک ملک سے ہے، صرف ایک کاز سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ دہشت گردی انسانیت کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، ملکوں کے خلاف ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ اتہاس کا، ہماری تاریخ کا دشمن ہے، اور اس کو اسی طرح دیکھا جانا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ذہنیت میں ہم بدلاؤ لائیں، ان کے ساتھ مل جل کر بھی بات کریں، لیکن یہ کہہ پانا اور یہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگانا کسی کے اوپر کہ وہ ایک خاص مذہب سے یا خاص ملک سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ غلط۔ رائٹ، قائرہ صاحب، سر ضرب قلم
کیا کمال آئیڈیا ہے سر ضرب عضب کے بعد. بڑا ملالہ پہ ہمیں فخر ہے. ملالہ ہماری بچی ہے اور اس قوم کا فخر ہے. بلا شبہ دیکھیں نا جی، سب سے بڑی لڑائی ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جہالت. زبردست. جہالت کے خلاف جہاد ہے. اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے آبا نے زبان کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور لوگوں کو کنونس کیا تھا اپنے آرگومنٹ کے اوپر. اور جو لوگ لفظوں کو ہتھیار بناتے ہیں وہ قوموں کی بہتری کرتے ہیں، اور جو ہتھیاروں کو الفاظ بنا لیتے ہیں وہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے. بلا شبہ ایک بہتر سفر ہوگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمیں بالکل بڑی گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک دباؤ رکھنے کی ضرورت ہے. ساری سوسائٹی کو کھڑا رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ساری قوم اس پہ متفق ہوئی ہے، انفارچونیٹلی یہ ساری سچائی نہیں ہے. اچھا. آج بھی ان کی ایک سمپتھی موجود ہے سوسائٹی کے اندر، اس کی فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے. دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی حادثے کے نتیجے میں اگر آپ کا ویو بدلتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی فکر ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اور اگر آپ فکری طور پہ استدلال کے ساتھ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ اپنی جان لڑانے کو بھی تیار ہوتے ہیں، اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. پھر آپ کے فکر میں ایک تسلسل اور ایک مسلسل تبدیلی آ جاتی ہے، پرماننٹ. سر 3 دن پہلے ہی پارا چنار میں، یعنی پوری قوم 16 دسمبر کو فرسٹ اینیورسری منانے جا رہی ہے اس عظیم سانحے کی، اور 3 دن پہلے ہی پارا چنار میں بڑا واقعہ اس سال کا، 24 سے زائد شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے. اس کا مطلب ابھی بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ موجود ہے، فیسیلیٹیشن موجود ہے، سافٹ کارنر موجود ہے، ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں قوم جو ہے اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ ایک بہت بڑی تعداد میں قوم کے بچوں کو تعلیم ہی کوئی نہ دیں، پھر ایک اور بڑا حصہ ایسا ہو قوم کا جہاں پر جو تعلیم تو ملے لیکن وہ تعلیم ایسی ہو کہ جس میں گمراہ کرنے والی چیزیں بھی ہوں. قوم اجازت نہیں دیتی کہ اپنے بچوں کو لوگ جو ہیں وہ نفرت کا پیغام دیں، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں اور ان میں سے چند بچے جو ہیں یا چند لوگ جو ہیں یا چند ہزار لوگ جو ہیں وہ اس نفرت کے پیغام کو مان لیں اور وہ بندوق اٹھا لیں اور اس کے بعد وہ دہشت گردی شروع کر دیں، تو اس کے بعد فوج کو حکم دیا جائے کہ اب جا کے ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو قتل کرو. جب آپ وہاں پہنچ گئے تو پھر تو کرنا پڑے گا، پھر تو آپ کو جنگ بھی لڑنی پڑے گی. لیکن وہ بنیادی وجوہات جن کی طرف آپ نے بھی ذکر کیا، جو قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، میں تو صرف دہشت گردی نہیں، میں تو پوری پاکستان کی قوم اس وقت جہاں پہ کھڑی ہے اس کے لیے کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی لیڈرشپ سے زیادہ اس وقت سماجی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. جتنی ضرورت پاکستان کو محمد علی جناح جیسے سیاسی لیڈر کی ہے، شاید اس سے زیادہ ضرورت ہمیں سید احمد خان اور علامہ اقبال جیسے مفکروں کی ہے اور تعلیم کا جہاد کرنے والوں کی ہے. کیونکہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے آپ کا. صرف ریاست کے اندر کمزوریاں ہیں اور وہ کمزوریوں کو دور کرنا ہے. وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ جو نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے ریاست کے نظام کو طاقتور کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف ریاست کمزور نہیں ہوئی بھی، معاشرہ بگڑا ہوا ہے. رائٹ. ایک بریک شامل کرتے ہیں ویورز اور بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ویلکم. کیلاش صاحب، 16 دسمبر 2014 کو جب یہ سانحہ ہوا تو اس وقت تو پوری دنیا پاکستان کے ساتھ تھی، اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز باراک اوباما سے لے کر اور برطانوی وزیر اعظم اور وہاں سے لے کے جرمنی، پورا یورپ، افریقہ، ساری دنیا سے مذمت ہو رہی تھی. یونائٹڈ نیشنز مذمت کر رہی تھی. اب یہ 1 سال جو گزرا ہے، میں اگر پوری دنیا کی بات کروں، صرف پاکستان یا انڈیا یا ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس 1 سال کے اندر ہم دنیا کو محفوظ بنا سکے ہیں مزید، یا ہم نے مزید دنیا کو بدامنی کی طرف دھکیل دیا ہے؟ کیلاش جی. مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دہشت گردی بھی بڑی ہے. ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری معصوم بیٹیوں کو دہشت گرد کڈنیپ کر کے، چاہے وہ نائجیریا کا معاملہ ہو، چاہے وہ کینیا کے اوپر حملے ہوئے ہوں اور وہاں پر بھی کالج کے بچوں کو ہلاک کر دیا گیا ہو، اور چاہے یہ سارا کا سارا معاملہ سیریا کا ہو، وہاں بھی بہت ساری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ہمارے زبردستی
होस्टेज बना के रखा जा रहा है, उनको दूसरों को मारने के लिए उनके हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बेटियों को ये दहशतगर्द लोग सेक्सुअल स्लेवरी के लिए उनसे जिस्मानी काम कराने के लिए उन्हें बेच रहे हैं। और कई बार हमें देख के बहुत दर्द होता है कि पिछले 1 साल के अंदर ऐसे कई हादसे हुए जब छोटी छोटी बेटियों को जिस्म फरोशी करने के लिए सिगरेट के पैक से भी कम कीमत में बेचा गया। राइट, तकलीफ दे। हैदर भाई, अगर अब 1 साल की बात करें तो जिस तरह 1 साल से पहले जो सूरत हाल थी 2008 से लेके 2013 के अवाखिर तक, जैसे वो कहते हैं कि ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके, तो बार बार वाकयात हो रहे थे। लेकिन ये 1 साल जो गुजरा है खास तौर पर ज़रबे अज़ब के बाद, तो सूरत हाल निस्बतन बेहतर है, इसको हौसला अफजा कह सकते हैं? देखिए, यकीनन 1 साल में हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से 130 से ज़्यादा मासूम तलबा का खून जिस तरह बहाया गया, जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, मेरे ख्याल से ये सिर्फ उन्हीं के लहू का सदका है कि वो खामोश पाकिस्तानी अक्सरियत के जो जुल्म, दहशत और बर्बरियत के इस खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ मोहर बलब थी, उसने आवाज़ को बुलंद किया है और शिद्दत से महसूस किया है। रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारों, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने कि अब ये वक्त है कि अब दहशतगर्दों पर वो कारी ज़रबे अज़्ब लगे कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज किया जा सके। और अब पूरी कौम ये चाहती है 1 साल गुजरने के बाद भी कि 16 दिसंबर 2014 को जो जख्म पाकिस्तान के दिल पर लगा, हम इस जख्म को पालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जख्म हरा रहे। हम ये चाहते हैं कि हर दिसंबर में हमें इस जख्म की टीस सर्दी की चोट की तरह महसूस हो, ताकि हम कहीं अपने तहत शऊर में भी ये बात फरामोश ना कर सकें कि हमें वतन अजीज पाकिस्तान को इस मजहबी जुनूनियत के इफरीत से लड़कर उसको खत्म कर उसको नाबूद कर अपने वतन अजीज पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और यही वजह है कि उन 130 मासूम बच्चों का खून न सिर्फ अमर हो गया बल्कि पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह अमर कर गया है। राइट सर, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट कि इसकी लौ जो है ये बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझेगी और ये दर्द जो है ये अगर महसूस रहेगा तो फिर ये हमारे अंदर दहशत गर्दी, शर पसंदी, शिद्दत पसंदी, अस्करियत पसंदी, इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जख्म पालने के लिए है। मैं आखिरी सवाल मलाला से करना चाहूंगा, फिर आगे डिबेट को बढ़ाते हैं। मलाला, आपने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि एक किताब, एक स्टूडेंट और एक टीचर पूरी दुनिया को बदल सकता है। एपीएस के अंदर स्टूडेंट भी लहू रंग हुआ, टीचर भी लहू रंग हुआ और किताब के औराक भी खून में भीग गए, तो वो बदल सकने वाली बात थी। आपको लगता है कि कुछ बदला है पाकिस्तान में? बदलाव किस हद तक आया मलाला? तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो पार्टियों को एक होना होगा। ये पाकिस्तान की गोल्स में एक मेन गोल होना चाहिए। उनकी बजट का एक बहुत अहम हिस्सा है तालीम। अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे, जब आप नेशनल एक्शन प्लान को देखते हैं उसमें अगर तालीम मौजूद नहीं होगा तो आप किस तरह एक तब्दीली का सोच सकते हैं, आप किस तरह बच्चों की हिफाजत का सोच सकते हैं। आपको बच्चों को तालीम देनी है, लेकिन ये तालीम मयारी और महफूज तालीम होनी चाहिए। वी नीड सेफ स्कूल्स। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मलाला, आप हमारे साथ मौजूद थी खुसूसी तौर पे। कारा साहब, सर सिंध असम्बली में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से जो करारदाद पेश की गई वो महदूद इख्तियारात के साथ उसको पास करवाने की कोशिश की गई है, और जो अभी ताज़ा कुछ देर पहले अपडेट्स आई कि फिर अपोजिशन ने उसकी कॉपियाँ फाड़ दी और अब जुमे तक मुलतवी हो गया है। तो रेंजर्स का जो दहशत गर्दी के खिलाफ किरदार और सिंध हुकूमत की उसके अंदर थोड़ी हिचकिचाहट, ये क्या कहानी है? मुझे नहीं पता जी उनका रेजोल्यूशन क्या था। मैंने ये टिकट देखा कि वो रेजोल्यूशन पास हो गया है।
محدود اختیارات کے ساتھ، یعنی سیاسی قیدیوں کو پہلے اجازت لینی پڑے گی پکڑنے سے پہلے اور اس قسم کی چیزیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ دہشت گردی میں رینجرز کا بڑا کمال رول تھا، کراچی کے امن میں رینجرز نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بڑا اہم رول ہے، پولیس نے بھی کوئی 400 کے قریب اپنے افسر اور جوان شہید کروائے ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے، لیکن رینجرز نے بڑا کمال رول ادا کیا، اور جب پولیس کو کیپیسٹی کا ایشو تھا تو وہ پولیس کی ری انفورسمنٹ میں آئے اور انہوں نے بڑا اچھا اپنا رول پلے کیا۔ ان کے کچھ رول کے اوپر، اس رول کے اوپر نہیں، یعنی اگر وہ کسی کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں تو کرپشن کے خاتمے کے ایشو پہ نہیں کہ یہ کون کرے، کیا یہ رینجرز کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، یہ بہتر کر سکیں گے، یا یہ کام جس کا ہے۔ نیب میں سر یہ تھا نا، نیب کے اندر یہ تھا کہ جو فائنینشل ٹیررزم ہے، جو فنڈنگ ہے، میں اسی پہ آنے لگا ہوں کہ جو ہمارا بیسک ایشو تھا نا جی، وہ یہ تھا کہ رینجرز کا جو ایکسٹینڈڈ اختیار تھا یا انہوں نے بنا لیا تھا، رینجرز اپنا کام بہت اچھا کر رہے تھے۔ ہمارا ایشو یہ تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے خلاف کوشش ہونی چاہیے، سارے ملک میں ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی کراچی میں چلے کریں، وہاں سے شروع کریں۔ ہم نے بار بار کہا، لیکن یہ کون کرے؟ کیا سارے کام رینجرز نے کرنے ہیں، فوج نے کرنے ہیں، یا اس کے لیے نیب موجود ہے؟ وہی شخصیت جس کو اگر آپ فائنینشیل کرپشن میں پروب کرنا چاہتے ہیں رینجرز، تو ہم احتجاج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب اس کو نیب پکڑتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ نیب کو کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیسائزڈ ہے، نیب تو ہے ہی بائسڈ۔ دیکھیے نا، نیب اگر بائسڈ ہے تو کس کے، ہمارے خلاف، ہمارے تو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں نیب میں، تو بائسڈ کس کے لیے ہے؟ دیکھیں نا، آصف زرداری صاحب کو نیب کی عدالت نے ثبوت کی، عدم ثبوت کی بنیاد پہ 16 سال کے بعد ان کو باعزت بری 18 سال کے بعد ان کو کیس ان کا ختم کیا، تو سارے میڈیا میں شور ہوا کہ جی مکمکا ہو گیا، کچھ انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، پورا دن پروگرام ہوئے۔ اگلے دن جا کے، تیسرے دن جا کے نیب نے دوبارہ سے وہ اپیل کر دی ہائی کورٹ میں، تو کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ یار یہ تو مکمکا یہ کوئی مکمکا نہیں تھا، بلکہ 40 کروڑ قوم کے خرچ کرنے کے بعد اور 16 سال کے بعد۔ دیکھیں نا، یہ اور ایشو ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کیونکہ کیس ڈراپ ہو گیا ہے لہذا مکمکا ہو گیا، اور دوسری طرف یہ کہ جب نیب اپیل میں چلی گئی تو کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یار ہم نے غلط کہا تھا، ایکچولی تو نیب اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اسد عمر صاحب سے جانتے ہیں جو سندھ کے اندر صورتحال ہے، اور یہ تو 16 دسمبر 2014 تھا، ایک 16 دسمبر 1971 بھی تھا، وہ کیا تھا ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک بریک سے واپس آ۔ بریک کے بعد ویلکم اسد عمر صاحب۔ سر، رینجرز آفٹر آل ایک سپیریئر لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اور جو بظاہر ٹیررزم کے خلاف، چاہے وہ فائنینشیل ٹیررزم ہے یا چاہے وہ کسی طرح کا اور ایکسٹریمزم ہے، اب جو سندھ اسمبلی میں محدود اختیارات کے ذریعے سے جو قرارداد پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہاں تک شامل ہے کہ کسی بھی سرکاری دفتر پر چھاپا نہیں مارا جا سکتا، اس کے لیے پہلے سندھ حکومت سے اجازت لینا پڑے گی، کسی بھی سیاسی شخصیت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے حکومت سے اجازت لینا پڑے گی۔ تو یہ محدود اختیارات کے ساتھ اگر آپ کریں گے، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ چیک کر لیجئے کہ اجازت کی بات کی گئی ہے یا انٹیمیشن کی بات کی گئی ہے، یہ ضرور چیک کر لیجئے۔ جی ہمیں دوبارہ کنفرم بھی کریں کہ اس میں اجازت ہے یا انٹیمیشن ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ محدود اختیارات، اور سندھ حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گی۔ دیکھیں، جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا، وہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا تمام جو سندھ کی اہم سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت کے بعد۔ کسی نے بھی آپریشن کے لانچ کرنے پر اعتراض نہیں کیا۔ آپریشن شروع ہونے کے کئی ماہ بعد جو ہے سب آپریشن کی تعریف کر رہے تھے، اور قائم علی شاہ صاحب کو کپتان بنایا تھا، نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ کیپٹن ہے وہ اس کے۔ اب اگر آپریشن ہو رہا تھا اور ایک قانون کے تحت ہو رہا تھا اور ان کے پاس پاورز موجود تھیں اور لوگ تعریف کر رہے تھے، تو اس میں ترامیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کی طرف اس کے لیے، کیونکہ رینجرز جو ہے وہ تو ایک ذیلی ادارہ ہے، رینجرز سے مجھے نہیں پوچھنا کہ تمہیں کیا اختیار چاہیے یا کیا نہیں چاہیے۔ آئین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کے پاس ہے۔ جو اس وقت وفاقی حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رینجرز جو اختیارات اس وقت مانگ رہے ہیں اس میں کوئی بھی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز نہیں ہے، اور اگر سپیس کسی ادارے کی اس وقت محدود ہو رہی ہے تو وہ تو وفاقی ادارے ہیں نا، جن کی سپیس جو ہے رینجرز لینے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح کے کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں۔
لیکن جس سے سپیس لی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری سپیس نہیں چھینی جا رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو خوش ہوں یہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں. میاں صاحب گئے اس دفعہ انہوں نے کہا کہ 2.5 سال نہیں تو 8 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا آپریشن. چودھری نثار نے جو تقریر کی ہے انٹیریئر منسٹر نے, تو کیونکہ صوبائی حکومت کی تو پولیسنگ پاور ہے, اس وقت اس پہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. جو پاورز اس کے اوپر جن کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ وفاقی اختیارات ہیں, اور وفاقی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو. اگر سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس آپریشن کو کمپرومائز کیا گیا, کیونکہ کراچی میں بہتری آئی ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, تو یہ بہت بڑی افسوسناک چیز ہوگی اگر سیاست اب مداخلت کرے یہ آپریشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے درمیان. اسی طریقے سے اگر رینجرز کا آپریشن سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھی غلط ہوگا. اس سے زیادہ غلط ہے کیونکہ اسٹیٹ تو کر ہی نہیں سکتی نا سر یہ کام کسی کے خلاف. ہمارا تو سٹینڈ بالکل سادہ ہے جی. اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں, جو کیپیسٹی ہے صوبائی حکومت کی, وہ اس سے ڈیل نہیں کر سک رہی تھی. ہزاروں لاشیں کراچی والوں کی گر چکی تھیں. ایک بڑے آپریشن کی ضرورت تھی. تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق کیا, اور اس آپریشن کے اندر سیاست نہیں آنی چاہیے, نہ اس کے جو کرنے والے ہیں ان کو کوئی سیاسی رنگ اختیار کرنا چاہیے, نہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو سیاست کی وجہ سے کرنا. بڑی بیلنس لائن مجھے کہنی ہے, بڑے اچھی بات کہی ہے سر نے. اگر کہ حیدر بھائی کو میں حیدر سے اب کنکلوڈ کرا دیجئے. میں I'm sorry حیدر, بات یہ ہے کہ اگست میں جب یہ مدت بڑھائی گئی تھی پچھلی, تو اس وقت بھی ہم نے یہی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ رینجرز کے پاس جو انہوں نے اپنے اختیارات کا ایکسٹینشن کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے صورتحال خراب ہوگی اور رینجرز کی کارکردگی میں متاثر ہوگی. جو کام جس کا ہے اس کو کرنا چاہیے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نیب کا اور ایف آئی اے کا کام ہے, وہ کریں, اور نیب کو ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اکراس دا بورڈ کریں, صرف یہ تاثر نہ ہو کہ کسی ایک جگہ سندھ میں یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے, یہ تاثر نہیں آنا چاہیے. باقی بالکل کرپشن کے خلاف ان کا کام ہے, اور یہ بات اگست میں ہوئی تھی. یہ آج نہیں ہو رہی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کیپٹن آف دا شپ یا کیپٹن آف دا آپریشن, وہ تو قائم علی شاہ صاحب ہیں, ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کے تو علم میں نہیں ہے. اور وزیر موصوف کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس کیسٹیں موجود ہیں. اگر کیپٹن وہ ہے تو اس کے پاس بھی ہونی چاہیے نا, اس کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن رینجرز ان کے ماتحت ہے نا. نہیں, نو, وزیر داخلہ کے ماتحت رینجرز ٹیکنیکلی ہے, وہاں پریکٹیکلی اس وقت وہاں ان کے تحت ہے, کیونکہ صوبائی حکومت کے کہنے پہ وہاں گئی ہے, اور وفاقی حکومت کا اختیار نہیں چھینا جا رہا. سوال یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے ان کو کال کیا ہے, صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ وہ جا کے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں, اور اگر ان کی ریکویسٹ پہ نہیں ہے تو ان کو ضرورت کیا ایکسٹینشن کی پھر. اور تیسری بات آخری یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں رینجرز بہت اچھا کام کر رہی ہے, اپنا کام کرے, اور دوسرے ادارے اپنا کام کریں. کیا کوئی ایک ادارہ, آپ نے فوج کے ذریعے پہلے ریلوے کو ٹھیک کرنا چاہا, ہو گیا, ایجوکیشن ٹھیک کرنا چاہیے, ہو گئی, کیا ٹھیک کرنا چاہیے, ہو گئی. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, اور تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے. رائٹ جی. حیدر بھائی سر, ایک تو رینجرز پہ آبویسلی 5 دسمبر کو مدت ختم ہوئی, آج 16 دسمبر ہے, اور 5 دسمبر کو اچانک تو نہیں آگئی, پتہ ہے کہ یکم کے بعد 2 ہوگی, پھر 3 ہوگی, پھر 5 آئے گی, تو 5 سے 5-7 دن پہلے ہی معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے. یہ باتیں آپ نے بہت اہم کہی ہیں, اور یقیناً اس وقت پاکستان میں ایک ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ جس میں وفاق اور سندھ کی حکومت جو ہے وہ آپس میں سفارہ دکھائی دے رہے ہیں رینجرز کے حوالے سے. اچھا, یہ جو آپریشن ہے اس کو شروع ہوئے تقریباً 27 ماہ ہو گئے ہیں, تو آج سے پہلے 27 ماہ سے پہلے یہ سوالات کیوں نہیں اٹھائے گئے, اور خاص طور پر اگر قمر میرا بھائی کہہ بھی رہا ہے کہ اگست کے بعد سے یہ سوالات اٹھانے شروع کیے گئے, تو اس سے پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے, اور اب کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. ہم ایم کیو ایم وہ پہلی جماعت تھی جس نے آپریشن کو انوائٹ کیا تھا, اور ہم تو رینجرز نہیں بلکہ پاک آرمی سے یہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر جو بھی دہشت گرد ہیں ان کا قلع قمع کریں. دونوں گورنمنٹس نے مل کر طے کیا کہ رینجرز کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا جائے, اور اب جب رینجرز ڈپیوٹ ہے اور وہ آپریشن کر رہی ہے تو یہ 27 ماہ بعد اختیارات کا تنازع کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. 27 ماہ پہلے جب آپریشن شروع ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کو اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر تمام تر اختیارات حاصل ہوں, جیسے کہ 27 مہینے ان کو حاصل رہے ہیں. رائٹ قاری صاحب, سر ادھر تم اور ادھر ہم, اور وہ ٹانگیں توڑ دوں گا اگر کوئی اجلاس میں گیا مشرقی پاکستان. ایک بات
تو حیدر نے کہ 27 ماہ پہلے آپریشن شروع ہوا، اس سے بھی پہلے آپریشن وہاں ہو رہا تھا، رینجرز وہاں موجود تھی، 27 ماہ پہلے یہ آپریشن شروع ہوا ہے. لیکن ابھی اس لیے کہ رینجرز کو جو یہ اختیارات ہیں یہ اے پی سی کے بعد ہوئے، یہ نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے بعد ان کو اسپیشل اختیارات دیے گئے جن کے تحت یہ آپریشن اب وہ کر رہے ہیں، اور 90 ڈیز کی ڈیٹینشن بھی کر رہے ہیں. پی پی اے کے تحت بھی ان کو اختیار دیا گیا، یا باقی ان کو پولیسنگ کا اختیار اس سے پہلے نہیں تھا. اور یہ جب سے ہوا اس وقت سے ہم نے یہ اپریہنشن اپنے اظہار کیے تھے، یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب کے بارے میں ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، آپ نے آخری تھوڑا وقت دیا اس پہ. بھٹو صاحب کے بارے میں یہ بات جو کہی ہے نا، ادھر تم ادھر ہم، یہ عباس اطہر شاہ صاحب نے اپنے اخبار میں اس کی ہیڈ لائن لگائی تھی، اور وہ ساری زندگی یہ کہتے افسوس کرتے دنیا سے گئے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، میں اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. بھٹو صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھا کہ یہاں 4 صوبے ہیں اور آپ ایک صوبہ ہو، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اور اس وقت بہت بڑا تناؤ تھا، ان کے 6 پوائنٹس تھے. پاکستان میں ایک حالات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 حصے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. اور اس وقت کی اسمبلی کا جو الیکشن ہوا تھا، الیکشن رولز کے اندر، یا اسمبلی کے جو مارشل لا ریگولیشن کے تحت الیکشن ہوا تھا، مارشل لا آرڈر یہ تھا کہ اگر 90 دن میں یہ اسمبلی آئین نہیں بناتی تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی آٹومیٹک. یہاں آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ بھٹو صاحب نے یہ کیوں کہا. بھٹو صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے ڈفرینسز بہت ہیں، آئیے پہلے بیٹھ کے آؤٹ آف دا اسمبلی پہلے کانسٹیٹیوشن بنا لیتے، مین چیز سے اگری کر لیتے ہیں، کیونکہ 90 ڈیز میں ہمارے ایشو ریزالو نہیں ہونے، اور وہ تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہے گی. اور 90 ڈیز کے بعد ہمارے اگر اتفاقات نہ ہوئے، اتفاق رائے نہ ہوا، تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، ملک پھر ایک عذاب کا شکار ہوگا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی بندہ، باقی جماعتوں کو نہیں کہا تھا، اپنی جماعت کو کہا تھا کہ اگر کوئی میرا بندہ وہاں جائے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا. اس کا مقصد ان کا یہ تھا. ایک گئے تھے میرا قصوری صاحب سے، جی قصوری صاحب گئے تھے، وہ ایک علامتی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جواب بیسیکلی یہ تھا کہ اگر آپ جا کے ڈے 1 ہو گیا، اوتھ ہو گیا، سیشن شروع ہو گیا، جو یا خان نے کال کر لیا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا 90 ڈیز کا. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے. اور ادھر تم ادھر ہم. بھٹو صاحب نے کبھی نہیں کہا. یہ عباس اطہر شاہ صاحب نے ایک ہیڈ لائن لگائی تھی، میرے بڑے محترم سے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ ساری زندگی اسی بات کو کفِ افسوس بنتے رہے کہ مجھ سے گناہ ہوا. سر، فال آف ڈھاکہ، ملک 2 لخت ہو گیا، کسی کو سزا دینے کا مطالبہ نہیں کر رہے لوگ، لیکن چیزیں سامنے تو آنی چاہیے نا، حقائق سامنے تو آنی چاہیے. رپورٹ چھپی، وہ بھی کہیں اور سے چھپی جا کے، وہ بھی کہیں سے ہندوستان کے ویب سائٹ سے آپ کو دیکھنی پڑی. دیکھیں اس کے اندر بنیادی طور پہ تو غلطیاں ہماری تھیں، ٹھیک ہے، اس میں. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تمام پاکستانی یہ بات تسلیم کرتے ہیں. قمرالزمان قاہرہ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میرے خیال میں بھٹو صاحب کی جو سیاسی انہوں نے، میں ان کی کوئی سیکنڈ گیس نہیں کروں گا کہ وہ کسی بری نیت سے کرے تھے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے جو فیصلے کیے وہ اچھے فیصلے نہیں تھے. اس وقت صرف اسمبلی سیشن نہیں بائیکاٹ کیا، جب اسمبلی سیشن بائیکاٹ کے بعد آرمی آپریشن شروع ہوا تو بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہوئے اس کو ویلکم بھی کیا، اس ملٹری آپریشن کو. لیکن ایک چیز ہمیں ساتھ ساتھ ضرور بولنی چاہیے، ہمیں یہ اس میں نہیں شرمانا چاہیے. اب تو ہندوستان کی حکومت نے تمام دنیا کے سامنے یہ ایڈمٹ کر دیا ہے کہ ہم نے مل کر مجیبر رحمان کے ساتھ پلان بنایا اور باقاعدہ محنت کر کے پاکستان کو 2 لخت کیا. ہماری غلطیاں بنیادی تھیں، اولین ذمہ داری ہم پہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان نے رول کیا پلے کیا. تھینک یو سو مچ. یہ بات بھی درست ہے کہ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی بنیادیں پھر کسی وقت پروگرام رکھیے، اس کی بنیادیں بہت پہلے رکھی گئی تھیں، یہ اس دن کے فیصلے نہیں. ایدر پہ شارٹلی 10 سیکنڈ پلیز سر. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 71 میں جو کچھ بھی ہوا، خیر وہ تو سب کے سامنے ہے، مگر آج بھی لاکھوں پاکستانی ریڈ کراس کے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں پاکستان کا بڑا پرچم تلے رہ رہے ہیں. خدا کے لیے جب آپ 71 کے اسباب پر بات کرتے ہیں تو ان پاکستانیوں کو وطن لانے کا بھی انتظام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مطالبہ ہونا چاہیے. 40 برس گزرنے کو آ گئے، وہ بے زمین پاکستانی صرف وطن سے محبت کی 40 سال سے سزا پا رہے ہیں. میری آواز حیدر کے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، قائرہ اسد عمر صاحب، ملالہ یوسفزئی صاحبہ اور کیلاش ستارتھی صاحب ہمارے ساتھ دہلی سے موجود ہوئے. کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. دیکھتے رہیے گا جائزہ.